ایک ہی تو آزمائش کی اس کی. قال له اقبل، آگے بڑھ، ادبر، پیچھے ہٹ. دونوں میں جب دیکھا کہ اطاعت ہو رہی ہے تو پسندیدگی اور انتخاب کا اعلان کر دیا. اور صرف پسند ہی نہیں کیا، یہی نہیں کہا کہ اے عاقل، تجھ سے زیادہ پسندیدہ چیز میں نے خلق نہیں کی. یہ بھی کہا کہ کسی کو جزا دوں گا تو تیرے واسطے سے، تیرے سبب سے. تو جوہر عقل، جس بنا پر عقل مقام اجتباء، مقام انتخاب، مقام اصطفاء، مقام انتخاب رب پر یہ عقل کا وجود پورا اترا، وہ ہے اطاعت امر حق. اطاعت عقل کی پہلی خصوصیت ہے، اطاعت. جہاں اطاعت نہ ہو، مگر اطاعت کس کی؟ خالق کی. اطاعت کس کی؟ علم کی. اطاعت کس کی؟ حق کی. حق کی اطاعت، علم کی اطاعت، خالق کی اطاعت، یہ ہے عقل کی صفت. جہاں خالق کی اطاعت سے سرگردانی ہو، روگردانی ہو، سرتابی ہو، سرکشی ہو، وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ عقل نہیں ہے. وہاں عقل نہیں ہے. اور جہاں امر حق سے سرتابی ہو، توجہ رہے، توجہ رہے، وہاں نہ صرف یہ کہ یہ کہہ کر گزر جائیں گے کہ عقل نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ عقل نہیں، یہ ذکاوت نہیں، یہ فراست نہیں، یہ شیطانت ہے. کیونکہ شیطان تھا جس نے امر حق سے سرتابی کی. شیطان ہی تو تھا. عقل کا کام کیا ہے؟ جو حکم دیں اطاعت. آگے بڑھ، آگے بڑھے، پیچھے ہٹ تو پیچھے بھی ہٹ جائے. توجہ رہے. اللہ نے کہا سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، سجدہ کر لیا. اب اللہ نے کہا انہیں سجدہ کرو، ان کو سامنے کھڑا کر دیا، کہا ان کے آگے سجدہ کرو. ہم تو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ تجھے لاکھوں برس سے سجدہ کر رہے ہیں، اب انہیں کیا سجدہ کریں؟ توجہ ہے. کہا یہ نہ دیکھو کہ کس چیز سے بنایا ہے، کس کو بنایا ہے، کیا بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرو. بس ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں سبھی کے لیے. کل ایک بچے نے پوچھا تھا کہ چونکہ جناب آدم کے لیے سجدہ تعظیمی ہوا تھا تو ہم کہیں بھی سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم امر کے بندے ہیں، ہم حکم کے بندے ہیں، ہماری عقل سلامت ہے. حکم رب ہوا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، بے اختیار کیا سب فرشتوں نے. جس نے نہیں کیا وہ مردود ٹھہرا، ملعون ٹھہرا، شیطان ہوا، ابلیس کہلایا. اور فرمایا آپ نے ہم نے اس سے ایک سبق سیکھا. وہ سبق یہ سیکھا کہ بغیر حکم کے سجدہ بھی نہیں کر سکتے، اور جسے حکم دیا جائے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے. تو ہم تو منتظر کھڑے ہیں جب دوبارہ کسی کے لیے حکم ہوگا تو بے اختیار سجدہ کریں گے. دوبارہ جب حکم ہوگا سجدہ کر لیں گے، مگر جب تک حکم نہیں ہوگا اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ صرف حق کا ہے، سجدہ پروردگار کا ہے. بہرحال یہ مسائل وہ ہیں کہ جنہیں آپ کو واقف ہونا چاہیے. سجدہ صرف پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام نہیں ہے،
وہ ایک وقتی علامت ہے اطاعت کی. سراپا اطاعت میں کھڑے رہو تو وہ بھی سجدہ. حکم خاموشی کا دیا جائے خاموش رہو تو وہ بھی سجدہ. حکم گفتگو کا دیا جائے گفتگو کرو تو وہ بھی سجدہ. حکم جاگنے کا دیا جائے جاگتے رہو تو وہ بھی سجدہ. حکم سونے کا دیا جائے سوتے رہو تو وہ بھی سجدہ. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں معصومین معصومین کی ذوات مقدسہ پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ سجدے میں گزرا. ہر لمحہ سجدے میں گزرا. وصی پیغمبر وصی برحق کبھی بدر میں لڑ رہے ہیں, کبھی احد میں لڑ رہے ہیں, کبھی خیبر میں لڑ رہے ہیں, کبھی لکھ رہے ہیں صلح نامہ, کبھی جنگ کر رہے ہیں. ہر لمحہ ان کا سجدہ. شب ہجرت بستر پہ سو رہے ہیں, وہ سونا بھی سجدہ. ہاں, سجدہ ایک کیفیت کا نام ہے. سجدہ ایک رسم کا نام نہیں ہے, ایک آنی فانی وقتی. سجدہ اس وضع کا نام نہیں ہے, کسی وضع قطع کا نام نہیں ہے. سجدہ حال و مقام کا نام ہے. سجدہ ایک کیفیت ہے, سر بسر تسلیم ذات حق کے سامنے, وہ ہے سجدہ. کسی سے محبت کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ محبت سجدہ. اللہ کسی پر لعن کرنے کا حکم دے تو وہ لعن سجدہ. حکم حق کو بجا لانا سجدہ. اللہ نے کہا میرے نبی پر درود بھیجو تو درود بھیجنا سجدہ. سجدہ. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ زور خطابت میں کہہ گیا, زور ہے ہی نہیں, خطابت نہیں ہے تو زور کیا ہوگا. میں نے اپنے لیے اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں, کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں, مگر اتنا معلوم ہے کہ میں نے ابھی جو جملہ کہا ہے کہ اللہ اگر لعن کا بھی حکم دے تو لعن بھی سجدہ ہے. اگر کوئی ڈھونڈے پوچھے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر لعن کے احکام ہیں, لعن کا ذکر ہے, مگر جہاں آیت صلوات ہے سورہ احزاب میں بالکل اس کے بعد بلا فصل آیت لعن ہے. کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ لعن فرماتا ہے. سورہ احزاب درود سجدہ, لعن سجدہ, حکم رب پر عمل سجدہ.